الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أعطيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ یہاں پر ہمارے بھائی کاشف جمال صاحب کے صاحبزادے حافظ صغیر نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے اور اس کے دعا کے سلسلے میں یہ تقریب منعقد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی قرآن سے کرایا ہے کہ رمضان کیا ہے، کون سا مہینہ ہے، اس کا کیا تعارف ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. فرمایا انزل فیہ القرآن، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اور قرآن مجید اللہ پیغمبر سلام کا وہ معجزہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. چنانچہ پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے. نبی معجزہ لے کر آتا ہے. معجزہ کا مطلب ہے عاجز کر دے، انسانوں کو عاجز کر دے اس کا مثل لانے سے. تو جب انسان عاجز ہو جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے ان کے پیچھے کوئی ایسی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ان کے پیچھے کہ جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور وہ سب کو عاجز کر دے. یہی عزیز کا معنی ہے. عزیز وہ ذات جس کو کوئی عاجز نہ کر سکے اور وہ جو چاہے اپنے فیصلے کو نافذ کر دے. تو یقین کر لیتے ہیں، پھر مخلوق یقین کرتی ہے. جن کے دل سلامتی والے ہوتے ہیں ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا دعویٰ ٹھیک ہے. اور جب نبی تسلیم کر لیں گے تو ان کی ہر بات مانیں گے. نبی جو ہے لیطاع نبی ہوتا اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. اللہ اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے وہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے اور کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے اگر کسی بزرگ کو کوئی الہام ہوتا ہے یا کوئی چیز الہام ہوتا ہے مثلا، وہ صرف خود پابند ہے اس کے لیے کہ وہ خود اس پر عمل کر لے، میں اور آپ پابند نہیں ہیں. لیکن پیغمبر پر جو وحی آتی ہے تو خود بھی پابند ہوتا ہے اور امت بھی اس کی پابند ہوتی ہے کہ اس کام کو کرے. یہ فرق ہے. تو فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے ہیں اور بڑے بڑے معجزات قرآن مجید میں بڑے بڑے معجزات موجود ہیں. سلیمان علیہ السلام کا سخت معجزہ تھا، ایسے بغیر پیٹرول کے اور بغیر کسی ظاہری اسباب کے ہوا میں اڑتا تھا اور ارادے پر اڑتا تھا. ارادہ کیا اور اڑنے لگ گیا. نہ ایئرپورٹ چاہیے، نہ پائلٹ چاہیے، نہ دوسرے آلات چاہیے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنڈا سانپ بن جاتا تھا، ارادہ کیا سانپ بن گیا.
ہاتھ بغل سے باہر نکالتے تو چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں بیان ہوئے۔ مادر اندھے کے ہاتھ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا، مردے کو کہتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے نام پر، تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ نوح علیہ السلام کے معجزات، کشتی خود چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، کوئی ملا نہیں ہے کہ اس کو کدھر جانا ہے، وہ خود جا رہی ہے اور خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگا کر جودی پہاڑی پر آ کر رک جاتی ہے۔ بڑے بڑے معجزات کا بیان ہے، اور تفصیلات ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور لیکن پیغمبر سے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے، یہ فرق دیکھیں، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لائے، جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لائے۔ لیکن مجھے بطور معجزہ کے اللہ نے وہی، اپنی وحی اور اپنا کلام دیا بطور معجزہ۔ ایسا نہیں کہ دوسرے معجزات نہیں تھے، پیغمبر سلام کے وہ معجزات جو ظاہر ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 300 سے زائد علامہ سیوطی نے لکھی ہے، اور ہر نوع کا معجزہ ہے، ہر نوع کا معجزہ ہے۔ لیکن ان معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ اللہ نے مجھے کلام الہی دیا۔ اب جتنے معجزات تھے انبیاء صلی السلام کے، وہ نبی کے جانے کے بعد ختم ہو گئے۔ کشتی ہے چلتی نہیں، تخت ہے اڑتا نہیں، یہ تھوڑی سلمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک دن میں تخت خراب ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سینکڑوں سال تک تو ویسے ہی صحیح پڑا رہا، لیکن اڑتا نہیں ہے۔ اب کشتی موجود تھی، اب چلتی نہیں ہے۔ ڈنڈا موجود تھا، موسیٰ علیہ السلام کا سانپ نہیں بنتا، پیغمبر چلا گیا۔ لیکن فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو معجزہ دیا ہے قرآن مجید کا، کلام الہی کو، میرے بعد بھی باقی رہے گا، اس لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، اور وہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے رمضان کا فرمایا شہر رمضان، رمضان انزل الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن سے ریلیٹڈ یہ جتنی چیزیں، یہ معجزات سب معجزہ ہے، ورنہ 30 سپاروں کا اس طرح جمع ہو جانا انسان کے سینے میں، اور زبان سے اتنی سہولت کے ساتھ ادا ہونا، اور میرے اور آپ کا سہولت سے سن لینا، یہ ساروں کا تعلق اس قرآن کے اعجاز کے ساتھ ہے۔ ورنہ اللہ کا کلام وحی الہی اتنی آسانی سے سننے نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی سی وحی بھیجتے ہیں، وہ بھی دنیاوی کام سے متعلق۔ جاؤ بھائی، فرشتوں کو حکم ہوتا فلاں جگہ کام کر کے آؤ، دنیاوی کام، اور آپ کے بارے میں کوئی ڈیوٹی لگتی ہے، اس تھوڑے سے وہ جو وحی آتی ہے، چند الفاظ ان کو حکم کے دیے جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہے کہ مجھے یہ آرڈر ملا ہے، مجھے یہ آرڈر ملا، مجھے یہ آرڈر ملا ہے۔ لیکن میں آپ 30 سپارے روزانہ قرآن مجید سن رہے ہیں، نہ کانوں میں کبھی بوجھ محسوس کیا، نہ ہم پر کوئی بے ہوشی طاری ہوئی، اللہ نے ایسا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّکْر، نصیحت کے لیے، پڑھنے والے کے لیے بھی آسان، سننے والے کے لیے بھی آسان، نصیحت کے لیے بھی آسان، عمل کے لیے بھی آسان۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، حالانکہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی جو ہے، اللہ کا کلام، جس طرح ان کی شان ہے اسی طرح کلام کے اندر شان ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے۔
اس لیے اللہ نے اپنی تو نسبت فرمائی الرحمن علم القرآن. سنو، نہ سمجھو تم نے مدرسے میں پڑھ لیا، تم نے استاد سے پڑھ لیا، اس میں ہماری ذات انوالو ہوتی ہے تو تم پڑھ پاتے ہو. الرحمن علم القرآن. اگر ہماری شان رحمت بھی اس میں انوالو نہ ہو تو 30 سپاروں کا یاد ہونا، زبان سے ادا ہونا اور ہمارا سننا، یہ کوئی چیز آسان نہیں ہے. یہ کتنا آسان کرتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی وحی آ رہی. بخاری شریف میں آتا ہے سلسلہ جرس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور اس کی تفسیر میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اسمع السلاسلہ، مجھے زوردار گھنٹی کی آوازیں آتی ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی میری جان نکل جائے گی. اب آپ دیکھیں پیغمبر پر وہی آتی ہے، لگتا ہے کہ میں ابھی میری جان نکل جائے گی. ان کی خوف، ان کا وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں انی حکمت کہ میری جان نکل جائے گی. لیکن میں اور آپ کتنی آسانی کے ساتھ، بلکہ ہمیں مزہ آ رہا ہے. قرآن سن رہے ہیں، لذت آ رہی ہے، پڑھنے والے کو مزہ آ رہا ہے. پیغمبر سلام سے کہا جائے اقرا، پڑھیے اقرا ما انا بقارئ. یہ لفظ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، حالانکہ 40 سال کی عمر میں کتنی بار آپ نے اقرا کہا ہوگا. اقرا ایک عام سا لفظ ہے. جیسے میں اور آپ پڑھو کا لفظ بولے، پڑھو بھائی، یہ پڑھ کے دینا، جیسا کیا لکھا ہے. تو 40 سال میں کیا آپ نے کبھی اقرا نہیں بولا ہوگا؟ لیکن یہاں اقرا ادا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وحی الہی اللہ کا کلام ہے، یہ عام کلام نہیں ہے. اس میں انوارات، اس میں اتنے نور اور تجلی بھری ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. اس کا 3 بار سینے سے جبرائیل السلام نے لگایا اور دبایا، تب 5 آیات آپ نے زبان مبارک سے جاری. پھر 3 سال آرام کرایا، 3 سال، 5 آیات کے بعد 3 سال پیغمبر کو آرام کرا رہے ہیں کہ اتنا بوجھ ان 5 آیات کا پڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب آپ آرام کریں. پھر جا کر 5 سال کے بعد سورہ مدثر نازل ہو رہی ہے. آپ اسے خود اندازہ کر سکتے ہیں. یہ سارے موضوع 30 سپارے رمضان میں 30 سپارے سنے جا رہے ہیں. اس لیے رمضان سے اس کو جوڑا ہے، تراویح کی نماز کو رمضان سے جوڑا ہے، کیونکہ رمضان کی فضیلت قرآن سے ہے. اس میں قرآن نازل ہوا ہے، جب جس مہینے میں نازل ہوا اسی مہینے میں اس ترتیب سے پڑھنے کا حکم ہے، اور بندے نہیں ہے. اس لیے پورے سال میں بھی ترتیب قرآن پڑھنا نماز میں یہ کوئی یہ افضل نہیں ہے کہ پورے سال تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن پڑھے. بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے ائمہ، لیکن پیغمبر السلام نے مخصوص کر دیا یہ یہاں سے یہاں صورتیں، یہاں سے یہاں صورتیں، یہاں سے یہاں صورتیں. فجر ظہر میں پڑھو، عصر میں پڑھو، عشاء میں پڑھو، مغرب میں پڑھو. آپ نے صورتیں متعین فرما دی کہ یہاں سے یہاں طوال مفصل اور اوساط مفصل، قصار مفصل کے نام سے ترمذی میں واضح کر دیا کہ یہ اس طرح پڑھ لو. صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی کہ یہاں سے پڑھ لیا کرو. بعض صحابہ عشاء میں جا کر لمبی تلاوت کرتے تھے اپنی مسجدوں میں جہاں نماز پر. فرمایا کہ نہیں، ایسے نماز نہ پڑھا کرو، تمہارے پیچھے مریض بھی ہے، تمہارے پیچھے کمزور بھی ہے، لہذا یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. آخری 2 سپاروں میں ساری صورتیں گھومتی ہیں. لیکن چونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے تو یہاں پورے قرآن کے پڑھنے کی ترتیب فرما دی. اور صحابہ حضرت اس زمانے صحابہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے ترتیب، آج کے نہیں ہے، صحابہ کے زمانے. پیغمبر السلام نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی بس. اس لیے کہ اگر آپ زیادہ دن پڑھاتے تو فرض ہو جاتی ہم پر. آپ نے ہمیں بچانے کے لیے
اس لیے پیغمبر سلام کی عجیب شان رحمت ہے کہ اپنے ذوق پر عمل نہیں فرمایا کہ میرا، کیونکہ نبی کا ذوق تو نبی کی تو ہمہ وقت تجلیات الہی میں گم ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر، لیکن ہماری رعایت کی فرمایا لولا، کتنی حدیث میں آتا ہے لولا مخافت امتی، اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا میں یہ کام ایسے کرتا، فلاں کام ایسے کرتا، فلاں کام ایسے کرتا، لیکن میں کروں گا، ان پر فرض ہو جائے گی، ان سے ہوگا نہیں، ان کی پکڑ ہو جائے گی، لہذا میں کرتا ہی نہیں۔ سمجھدار کیجیے، خود عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو تہائی رات پر جا کر عشاء پڑھتا، تہائی رات یعنی مغرب سے فجر تک 3 حصوں میں تقسیم کر لو، تو جب 1/3 گزر جائے تب عشاء کی نماز میں پڑھتا، رسول نے فرمایا۔ لیکن امت پر مشقت کا خوف ہے، عشاء کے بعد ان کو سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، دن بھر محنت ہے، اس لیے فرمایا کہ بس جب شفق ابیض اور شفق احمر دونوں شفق غائب ہو جائیں اور اندھیرا کامل ہو جائے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ لو۔ لولا آپ نے 3 دن تک تراویح پڑھائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس زمانے میں فتنوں نے سر اٹھایا، انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کام کے لیے راستہ ہموار کر دیا، اپنی استقامت سے سارے فتنے ختم، اب شارع کھل گئی، اب حضرت عمر آئے اور اسلام کا پھریرا پورے عالم میں لہرا دیا۔ لیکن اگر رکاوٹ ہو کوئی کام آدمی نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ اس لیے کہتے ہیں فتنوں سے پناہ مانگی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ آپ کے اچھے کام میں آڑ ہے۔ آپ کی کتنی اچھی گاڑی ہو، نہیں برانڈ، بالکل برینیو گاڑی اچھی برانڈ کی، 200-300 کلومیٹر فی گھنٹہ چلنے والی، سڑک بلاک ہے، کیا کرے گی آپ کی گاڑی؟ مجھے بتاؤ، کریں گے گاڑی کو حساب کا؟ 1000 میں اور آپ میں صلاحیتیں ہو 1000، لیکن فتنہ آ جائے سب صلاحیتیں مٹی ہو جاتی ہے، قبر میں ایسی چلا جاتا ہے۔ اور اگر فتنہ نہ ہو تو آپ کی تھوڑی سی عمر میں بھی اتنا اچھا کام کر کے چلے جائیں گے، رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد کریں گے۔ اس لیے فتنوں سے پناہ مانگنا، یہ فتنہ ایسی خطرناک چیز ہے، کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی، فتنہ یعنی ہر وہ ایسی چیز پیش آ گئی کہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا، اس نے سب ضائع ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ ختم کیے، انکار ختم نبوت کے منکرین ختم نبوت کے خلاف اٹھ گئے، مرتدین کے خلاف اٹھ گئے، حکومت کو زکات دینے والوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور کسی کی پرواہ نہیں کی آپ نے۔ حالانکہ عقل کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو وقت نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر کسی کو بھیجا جائے، فرمایا نہیں، ابو بکر زندہ رہے اور میرے محبوب کے دین پر یوں ڈھاکہ ڈالا جائے، یہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ اکیلے تلوار لے کر نکلے کہ میں بس اکیلا جا رہا ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جاتا۔ صحابہ نے کہا نہیں، آپ جیسے فیصلہ فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب سارے فتنے 2 سال میں ختم ہو گئے، اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی، اب آپ نے سارے ایسے احکام جاری کیے جو آج تک قائم ہیں۔ فتنہ ختم ہو گیا، اب 12 سال میں 10 سال میں اسلام کہاں سے کہاں پہنچا۔ اب وہ پیغمبر سلام کی جو 3 دن کی سنت تھی، اب صحابہ اکرام نے اس کو زندہ کیا، چلو مسجد آباد کرو۔ اس لیے اس بات کو بہت سمجھنا ضروری ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ان کا جو زمانہ ہے، اس کو اگر آپ تصوراتی انداز میں دیکھیں گے تو اس وقت تو نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے، اور جب ایسے حالات ہو تو اس کے اندر آپ کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، ایک آدمی کسی مشکل میں مبتلا ہے، وہ گھر کی بلڈنگ تعمیر کرے گا، اس کی فنیشنگ کرائے گا، اس کے کیل کانٹے سیدھے کرے گا،
اپنا اس کو ہوش ہوگا؟ اپنی گاڑی کا ہوش ہوگا؟ بال بچوں کو ہوش ہوگا؟ نہیں، وہ اس وقت مشکل سے نکلنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے وہ اور اس کا سارا قوم قبیلہ مبتلا ہے۔ جب اس سے نکل جائے گا پھر ترقی کرے گا، ترقی کرے۔ اس لیے بہت سے دوست کہتے ہیں اس زمانے میں صحیح، اس زمانے فلاں چیز نہیں تھی، فلاں چیز نہیں تھی، تو وہ زمانہ سیدنا صدیق اکبر کو جو رکھا گیا، یہ ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث تھے بنوری ٹاؤن کے، فرمایا کرتے تھے اللہ نے 2 سال تک جو آپ کو پیچھے رکھا ہے، ایک تو صحابہ کی تسلی کے لیے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ذات پیغمبر میں ڈھالا ہوا تھا، نبی سے ہر فیض لیا تھا، ان کی گفتگو، ان کا چلنا پھرنا، ان کا بیٹھنا، اس سے صحابہ کو تسلی ہو جاتی تھی رسول اللہ کی جدائی کی۔ اور پھر وہ استقامت کا جو معاملہ تھا، استقامت، ڈٹ جانا، جم جانا، یہ نہ دیکھنا دائیں کیا ہے، بائیں کیا، آگے کیا، پیچھے کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے رکھا۔ لہٰذا 2 سال میں جب کام پورا ہو گیا تو چلے گئے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہاں تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے، قاری قرآن، رسول اللہ جن سے قرآن سنا کرتے تھے، ابی بن کعب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن کے عاشق تھے، جس طرح پڑھنے کا عاشق تھے، سننے کی بھی عاشق تھے۔ رات کو صحابہ اکرام کی مدینے میں چکر لگاتے تھے کہ کس گھر میں کیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو بعض جگہ پر باہر کھڑے ہو کر روتے رہتے، اندر صحابی تلاوت کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کا نبی باہر قرآن سن رہا ہے۔ صبح کو آپ فجر میں پوچھتے کہ رات میں تیرے گھر کے باہر کھڑا تھا قرآن سن، تو وہ رونے لگتے صحابہ، حت ہمیں پتہ ہوتا ہم اور خوبصورت انداز میں آپ کو سناتے۔ حضرت ابی بن کعب یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا بخاری شریف میں کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں، تو وہ کہنے لگے اللہ نے میرا نام لیا، اللہ سمانی، اللہ نے نام لے کہا، ہاں نام لے کر کہا اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب ابی بن کعب سے قرآن سن، تو ان پر ہچکی طاری ہو گئی، رونے لگے وہ کہ میرا نام آسمانوں سے اللہ نے لیا ہے اور پیغمبر سے کہا ہے کہ تم ان سے قرآن سن، قرآن سن۔ ان کو کہا، ہاں عمر صحابہ کرام سارے موجود ہیں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، سب بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، سب اکابر صحابہ موجود ہیں، سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس سنت کو زندہ کرے۔ وہ جو تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پڑھائی، اب آپ نے مسجدیں آباد کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے نے، گھر گھر میں قرآن شروع ہو گیا، ہر مسجد میں قرآن شروع ہو گیا، تراویح کی نماز شروع ہو گئی۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، آج گھر گھر آباد ہو رہے ہیں، پورا عالم میں مسجدیں آباد ہیں، تراویح کی نماز ہو رہی ہے۔ اس زمانے سے 20 رکعت پڑھی جا رہی، تراویح ہر 4 کے بعد ترویحہ ہوتا ہے، 4 کے بعد آرام کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی فیصلے کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے کہا کہ 20 رکعت ہوں، بلکہ امام مالک تو فرماتے ہیں کہ ہر 4 کے بعد 4 رکعت نفل بھی پڑھا کرو۔ لہٰذا ان کے ہاں 44 یا 46 رکعت بن جاتی ہے، 4 کے بعد 4 کا نفل پڑھو، یہ ترویح ہے، یہ آرام ہے، کیونکہ مومن کا آرام نماز میں ہے۔ رسول فرماتے مجھے آنکھوں کی میری ٹھنڈک نماز میں ہے، ان کو نماز میں کہ 4 کے بعد 4 وہ پڑھو۔ ہمارے تو چھوٹی سی تسبیح ہے نا، چھوٹی تسبیح گھما لیتے ہیں۔ ابھی ہم ایک وہاں ہمارے عرب دوست ہیں، تو وہ 6 دن میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، اور 3 قرآن یا 4 قرآن پڑھتے ہیں 6 دن 6 دن۔ تو ایک دن ہمیں بھی دعوت دی کہ بھائی آپ بھی آ جانا،
تو اب مسجد نبی سے فارغ ہو کر پھر وہاں حاضر ہو گئے. ابھی 2 دن پہلے ہی واپسی میری ہوئی مدینہ شریف سے. تو وہ آخری چل رہی تھی, 4 سپارے انہوں نے اس دن پڑھنے تھے, آخری 1-1.5 سپارے میں ہم پہنچے. اب 4 رکعت ہوئی, تسبیح پڑھی, پھر کرسیوں پر بیٹھ گئے, کھجور کعبہ آ گیا. ہم نے سمجھا کہ شاید پوری ہو گئی, تو پوچھ لیا ساتھ والے سے, خلاص؟ لا, اربع باقی. دیکھا اچھا, یہ کہا کہ اب سب چائے پئیں گے, ریلیکس ہوں گے, تاکہ تہجد تک کام چلتا رہے. 2-3 بجے فارغ ہوئے. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ بھئی آرام کرنا ہے نا, تو 4 رکعت پڑھ لو بیچ میں. اس لیے مالکی لوگ ہر 4 کے بعد پھر اپنی 4 رکعت پڑھتے ہیں. جب سارے فارغ ہو جاتے ہیں پھر اگلی 4 شروع ہوتی ہے. تو ہم کہتے اتنا تیز حافظ صاحب پڑھے, اتنا تیز پڑھے کہ بس ٹائم ختم ہو جائے. اتنا تیز. ایک جگہ علم ترا کی تراویحاں اتنی تیز پڑھائی جا رہی تھی, تو میں سفر میں کہیں تھا, تو ایک جگہ پر دیکھا تو علم ترا کی تراویحیں چل رہی تھی. 10 دن کے بعد 1 رکعت لیٹ پہنچا, تو 20 تک 1 رکعت نہیں پکڑ سکا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت جو تراویح کی ہے قرآن پڑھنے کی, اس رمضان میں جوڑ دی. اور یہ فضیلت بیان کا, من قام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے گئے. تراویح کی نماز مراد ہے سب نے. تہجد نہیں, تہجد تو پورے سال پڑھی جاتی ہے. تہجد کی نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے. اس لیے تہجد الگ ہے, تراویح الگ ہے. اور یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ وتر کی نماز جماعت سے ہو رہی. پورے سال آپ اکیلے پڑھیں گے, جماعت نہیں ہوتی, لیکن رمضان میں جماعت سے ہو رہی ہے. یہ اس کے ساتھ جوڑ دو, اس کو تراویح کے ساتھ, تاکہ طاق ہو جائے. اور اللہ کو طاق بہت پسند ہے. یہ عجیب بات ہے, اللہ طاق ہے, ایک ہے, طاق چیز پسند ہے. اس لیے تسبیحات 7 کرتے ہیں, 9 کرتے ہیں, 5 کرتے ہیں, 11 کرتے ہیں. طاق بہت پسند ہے. تو دن کی نماز بھی طاق, رات کی بھی طاق ہے. دن کی طاق مغرب پر ختم ہوتی ہے, تو مغرب کتنی ہے؟ 3 رکعت. تو فجر سے مغرب شمار کرو تو طاق ہوگی. اور رات عشاء پڑھتے ہو, بعد میں تہجد پڑھو, کچھ بھی کرو, بعد میں جب وتر پڑھو گے تو طاق ہوگی. اور بعد تراویح پڑھو, ساتھ ہی جماعت سے تم جب وتر پڑھو گے تو یہ تراویح طاق ہو جائے گی. اللہ وطر یحب الوطر, اللہ خود بھی وطر ہے اور آپ کو وطر عادت پسند ہے. وطر عادت پسند ہے. اور ہمارے عجیب ہے, بعض کھیلوں میں 3 آ جائے تو جرمانہ لگا دیتے ہیں. حالانکہ 3 پر جرمانہ تھوڑی, 3 پر انعام دینا چاہیے. لیکن شیطان ہمیشہ الٹی ریل چلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان میں اس عبادت کس طرح فرما, من قام رمضان, جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایماناً, جذبہ ایمانی کے ساتھ, واسطے صابن اور ثواب کی نیت سے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معافی کا ذریعہ ہے یہ. اور قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق کا ذریعہ ہے. اسی سے قرآن کا تعلق نصیب ہوتا ہے. بہرحال میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ سمیر صاحب کو, کاشف صاحب کو, ان کے گھر والوں کو, اور تمام جو پڑھنے والے ہیں. اللہ نے بہت بڑی توفیق بخشی ہے. دیکھو, رمضان پا لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے پیغمبر السلام کے 2 صحابی, بڑی مشہور روایت ہے, دونوں دوست, ایک شہید ہو گیا سال پہلے اور 1 سال کے بعد بستر پر انتقال ہوا. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی وہ بڑا مقام پا گیا, پہلے والا اس کا ساتھی کے شہید ہوا,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا کہ بھائی اس کا رمضان کا کیا کرو گے جو اس نے ایک زائد پایا ہے، اس کی نمازوں کا کیا کرو گے، اس کی صدقہ خیرات کا کیا کرو گے؟ یہ عبادات کی توفیق ہو جانا، اور وہ عبادات جو سال بعد آتی ہیں، ایک ہوتا ہے روزانہ والی، ایک ہوتا سال بعد آ رہے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیقات بھی دیں اور ہمیں ایسے موسم بھی دیں بخشش کے، کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وصل بحال التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ حافظ سمیر صاحب کے قرآن مجید تراویح میں مکمل کرنے کو قبول فرما، پڑھنے والے کا پڑھنا اور سننے والوں کا سننا قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کو خصوصی تعلق نصیب فرما، عاشقانہ تعلق نصیب فرما، انا اللیل انا النہار تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک مہینے میں یا اللہ جو اعمال کی بھی آپ توفیق دے رہے ہیں ان کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم سب کی خوب حفاظت فرما، خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں قدم قدم پر ہمیں معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمارے کاشف صاحب اور ان کی پوری فیملی کو خوب برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، اور ہر قسم کے مسئلے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ رمضان کی ہر رات رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے میں نصیب فرما۔ یا اللہ کامل مکمل یا اللہ انسان بن کر اور تیرا ولی اور دوست بن کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری کمی بیشیوں کو، پوری امت کی کمی بیشیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری طبیعت بھی خراب ہے، یا اللہ مجھے صحت اور عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرما، عافیت کا معاملہ فرما، علاج معالجے کو کامیاب فرما۔ یا اللہ آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما۔ یعنی دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ یا اللہ ہماری مدد فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے جو اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔